حضرت عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ جب مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ جاتے تھے، کیونکہ سفر طویل تھا، آج کل کی طرح ٹرینیں اور کاریں اور بسیں تو نہیں تھی، اس وقت سفر یا تو اونٹوں پہ ہوتا تھا، یا تو گھوڑوں پہ ہوتا تھا، یا تو گدھوں اور کھچروں پہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے مکہ کا سفر فرماتے تھے تو وہ ساتھ میں 2 سواریاں اٹھاتے تھے، اونٹ بھی اٹھاتے تھے اور اپنے ساتھ ایک گدھا اٹھاتے تھے۔ جب اونٹ کی سواری سے وہ اکتا جاتے تھے، تھک جاتے تھے، تو اونٹ سے اتر کر گدھے کے اوپر سوار ہوتے تھے تو اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ کی سفر پر نکلے تو چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پہنچے، کیونکہ اور بھی ساتھی ہوا کرتے تھے ساتھ میں، تو ان کے قریب سے ایک شخص گزرا۔ انہوں نے اس شخص کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو کہا، اے فلانے، کیا آپ فلاں ابن فلاں ہو؟ یعنی آپ فلاں کے بیٹے ہو، آپ کا نام یہ ہے، آپ فلاں کے بیٹے ہو؟ یہ شخص عربی تھا، عربی یعنی دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہر کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس کو بلایا، اس عربی کو، کیا آپ فلاں ابن فلاں ہیں، یعنی فلاں آدمی کے آپ بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت اپنے گدھے پہ سوار تھے، انہوں نے اپنے گدھے کو روکا، روکنے کے بعد گدھے سے اتر گئے اور وہ گدھا اس شخص کو دے دیا، کہا آپ اس گدھے پہ سوار ہو کر چلو۔ پھر ان کے پاس ایک امامہ تھا جو وہ سر مبارک پہ باندھتے تھے، وہ امامہ اٹھایا، وہ پگڑی اٹھائی، اس کو دیا اور اس سے کہا کہ یہ اپنے سر پہ باندھا کرنا۔ 2 بڑی چیزیں، ایک اپنے سواری بھی دے دی اور ایک اپنی پگڑی بھی دے دی۔ ساتھ میں جو ساتھی تھے وہ دیکھتے رہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استاد تھے، وہ شاگرد تھے، چل رہے تھے ساتھ ساتھ، یہ صحابی تھے اور وہ تابعین تھے، وہ دیکھتے رہے۔ اور جب یہ دیکھ کے فارغ ہو گئے، کچھ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت یہ تو عربی ہیں، یہ تو دیہاتی شخص ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کو 2-4 دینار دے دیتے، 2-4 درہم دے دیتے، یہ اسی سے راضی ہو جاتا۔ آپ نے اپنی سواری دے دی کہ جب آپ اونٹنی پہ سوار ہو کر اکتا جاتے تھے، آپ اس گدھے پہ سوار ہو کر آرام کرتے تھے، راحت محسوس کرتے تھے، آپ نے سواری دے دی اور ساتھ میں اپنی پگڑی بھی دے دی، چند درہم دے دیتے، یہ تو اسی سے راضی ہو جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس وقت ایک حدیث سنائی۔ کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ انسان کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کا اکرام کرے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کا اکرام کرے۔ اور اس عربی کا باپ جو تھا وہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت گہرا دوست تھا۔ اس حدیث کی بنا پہ
اس حدیث کی لاج رکھتے ہوئے میں نے اپنی سواری اور اپنی پگڑی جو کچھ میرے پاس تھا وہ میرے دے دیا۔ یہ اسلام ہمیں والدین کے یا والد کے دوستوں کا اکرام سکھلاتا ہے، تو والدین کے بارے میں کتنی تاکید ہوگی۔ جن کے والدین زندہ ہیں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے، اس کو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دے۔ بعد میں جب والدین انتقال کر جاتے ہیں تو انسان چاہتا ہے میں کروں، کر تو سکتا ہے جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، لیکن ان کی موجودگی میں ان کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے جو قلب کو راحت اور تسلی ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔